بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنا ہے اپنا ناول پیار ہوا تھا ریٹن بائی زینیا شرچیل کی ایپیسوڈ نمبر 16۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ دیکھتے ہیں آج کتنی ایپیسوڈ ریڈ ہوتی ہیں، جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ ایرا کی بگڑتی کنڈیشن کو دیکھ کر ڈاکٹر نے آپریشن کا بول دیا، بس تمہارے سے آنے سے 10 منٹ پہلے اسے لیبر روم میں لے کر گئے تھے۔ ریان کو آتے دیکھ کر عالیہ گھبراتی ہوئی اس کو ساری صورتحال بتانے لگی۔ اپنی گھبراہٹ میں وہ ریان کے ساتھ کھڑی اس عورت کو نہیں پہچانی تھی۔ اچھا آپ پریشان مت ہو، میرا کہ ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں۔ ماں آپ آنٹی کے ساتھ بیٹھے، میں آتا ہوں ابھی۔ ریان کے بولنے پر عالیہ چوک کر مائنور کو حیرت سے دیکھنے لگی، جبکہ ریان اجرت میں وہاں سے ایرا کے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ اچھا مسٹر ریان آپ آگے، میں آپ کو بلوانے والی تھی۔ دراصل پیشنٹ کے بی پی نارمل لیول پر نہیں آ رہا، تو ہماری سچویشن تھوڑی کرٹیکل ہو چکی ہے۔ شاید ایرا نے کسی بات کی ٹینشن لی ہے۔ ویسے تو کوشش ہماری ہے کہ ہم ایرا اور بیبی دونوں کو بچا لیں، لیکن بالفرض اگر کسی ایک کو بچانا ہو تو۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ریان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مطلب کیا ہے آپ کی بات کا؟ ماں کی جان اور بچے کی جان میرے لیے دونوں امپورٹنٹ ہے۔ آپ ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہیں، آپ ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہیں؟ ریان اپنے سامنے بیٹھی ڈاکٹر کو دیکھتا ہوا بولا، جی میں ایک پروفیشنل گائنیکالوجسٹ ہوں، مگر خدا نہیں ہوں۔ آپ بتا دیں بچہ یا پھر ماں؟ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ شوق میں چلا گیا۔ آپ بچے کی جان بچائیں، وہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ماہ نور کی آواز پر ریان نے مڑ کر اسے دیکھا، لیکن ماہ نور ڈاکٹر سے مخاطب تھی۔ ماں، ریان اس سے پہلے ماہ نور سے کچھ بولتا، ماہ نور ریان کو دیکھتی ہوئی بولی، زیاد تمہارا بھائی تھا اور اس کا بچہ اس کی نشانی ہے، تمہیں سب سے پہلے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ماہ نور ریان کا فق پڑتا ہوا چہرہ دیکھتی ہوئی بولی، اسے نہیں معلوم تھا اس نے پیپر پر کس طرح سائن کیے تھے۔ ڈاکٹر اور ماہ نور دونوں کمرے سے جا چکی تھی۔ ریان سامنے موجود ٹیبل کو دیکھنے لگا، اس کا دماغ عجیب شور کرنے لگا۔ زیاد کے بعد اب ایرا بھی؟ کیا اب اس کو بھی کھو دے گا؟ مگر ایرا کو تو اس نے پایا بھی نہیں تھا۔ ریان شکستہ قدم اٹھاتا ویٹنگ ایریا میں آ گیا، اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے، بالکل ویسے جیسے زیاد کی موت کے وقت اس کی حالت تھی، جبکہ ماہ نور وہیں خاموشی سے ٹہل رہی تھی۔ عالیہ الگ پریشان بیٹھی یاسین شریف پڑھ رہی تھی۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے آ کر خوشخبری سنائی تو سب سے پہلے ماہ نور نے شکر ادا کیا، جبکہ ریان خوفزدہ نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگا، جو اب اس کو دیکھ کر اسی سے مخاطب تھی۔ پیشنٹ کی جان خطرے سے محفوظ ہے، لیکن وہ ابھی بھی ہوش میں نہیں ہے، انہیں انڈر آبزرویشن رکھا ہوا ہے، آپ ان سے 2 گھنٹے بعد مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی آواز پر ریان کا رکا ہوا سانس بحال ہو کر چلنے لگا۔ تھینک یو ڈاکٹر، تھینک یو سو مچ۔ ریان کے منہ سے بے سختہ نکلا تو ڈاکٹر اسمائل دے کر وہاں سے چلی گئی۔ ریان کو محسوس ہوا جیسے ایرا کے بارے میں جان کے اس کی جان میں دوبارہ جان آ گئی ہو، مگر اس وقت تو اپنی کیفیت پر قابو پاتا خود کو نارمل رکھا ہوا تھا۔ کتنے مہینوں بعد مجھے کوئی خوشی ملی ہے ریان، آج میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ خوش۔ ماہ نور اپنے جذبات کا اظہار کرتی خوشی سے آنسو بہانے لگے۔ میں بھی، ریان نے ماہ نور کو گلے لگا کر بولتے ہوئے اطمینان بھرا سانس لیا اور عالیہ کو مبارکباد دینے کی غرض سے اس کے پاس جانے لگا، جو کہ موبائل پر تزئین کو خوشی کی خبر سنا رہی تھی۔ تیسری مرتبہ آنکھ کھلنے پر اس نے خود کو مختلف روم میں پایا، یہ اسپتال کا پرائیویٹ روم تھا۔ ایرا کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اب پین تو نہیں ہو رہا تمہیں؟ اپنے بائیں جانب سے آنے والی مردانہ آواز پر ایرا نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ایرا چونکی۔ وہ ریان تھا، لیکن اس کو دیکھ کر ایرا کو ایک لمحے کے لیے زیاد کا گمان ہوا تھا۔ ایرا کو محسوس ہوا جیسے زیاد نے اسے مخاطب کیا، میرا بیٹا کہاں پر ہے؟ دوسرے لمحے ایرا سنبھل کر ریان کی بات کا جواب دینے کی بجائے خالی جھولے پر نظر ڈالتی ہوئی اسے اپنے بیٹے کا پوچھنے لگی۔ ابھی ڈاکٹر نے اسے انکیوبیٹر میں رکھا ہوا ہے، میں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ بہت زیادہ کیوٹ ہے ماشاءاللہ، نرسی سے لاتی ہوگی۔ شکر ہے تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے جب تمہاری کنڈیشن کا بتایا تم بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا، اگر تمہیں کچھ ہوتا تو شاید میں خود بھی۔ ریان ایرا کا چہرہ دیکھ کر بولا تھا تو ایرا نے اس کی بات کاٹی، یہ پلو تکیہ میرے سر کے نیچے سے کس نے نکالا؟ ایرا کو اس کی باتوں میں رتی برابر دلچسپی نہ تھی، وہ اس کی بات کاٹتی ہوئی تکیے کے بارے میں پوچھنے لگی، جس کے سر کے نیچے موجود نہ تھا، جس کی وجہ سے اس کو سخت الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ یہ تمہارے سر میں پین کرے گا، اس لیے میں نے۔ ریان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایرا پوری آنکھیں کھول کر اسے گھورتی ہوئی دیکھنے لگی، بھلا وہ کون ہوتا تھا اس پر یوں حق جتانے والا؟ مجھے پلو واپس اٹھا کر دو۔ وہ ریان کو غصے میں آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی۔ ریان نے سوچا پہلے اسے تحمل سے سمجھایا، مگر اس کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے ریان صوفے پر رکھا ہوا تکیہ اٹھا کر ایرا کے پاس لیا اور ایرا کا سر اونچا کرنے کے لیے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانے لگا۔ ذرا میرا ہمدرد بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پلو میں خود بھی اپنے سر کے نیچے رکھ سکتی ہوں، ہاتھ پیچھے کرو اپنا۔ ریان کی اپنی جانب پیش قدمی دیکھ کر وہ ریان کو ٹوکتی ہوئی بولی، مگر پھر اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ بھی اس پوزیشن میں نہ تھی کہ سہارے کے بغیر اٹھ سکتی تھی۔ ایرا کے چہرے پہ بے بسی دیکھ کر ریان بنا کچھ بولے تکیہ ایرا کے سر کے نیچے سیٹ کر چکا تھا۔ تمہیں پریشان ہونے یا پھر کسی بھی بات کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایرا، میں تمہارے لیے۔ ریان نرم لہجے میں ایرا کو بولا تھا، تب ایرا دوبارہ اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی، پھپھو کہاں پر ہے؟ انہیں یہاں بلاؤ۔ اور چہرے پر سخت بیزاری لائے دوبارہ ریان سے بولی۔ بے ہوشی کا اثر ختم ہونے پر اب اسے ہلکا ہلکا پین سٹارٹ ہو چکا تھا، اوپر سے روم میں دوسرا کوئی موجود نہ تھا، اسے وہاں ریان کو دیکھ کر سخت الجھن ہو رہی تھی۔ آنٹی نماز ادا کرنے گئی اور ماں بھی تھوڑی دیر پہلے یہیں موجود تھی۔ تم پریشان لگ رہی ہو، تمہیں جو بھی پرابلم ہے تم مجھے بتا سکتی ہو۔
रियानिना के चेहरे के उलझन ज़रा तासुरात देखकर इसे बोला। इसकी बात सुनकर इरा मजीद चिढ़ गई। तुम्हें खुशी में अपनी प्रॉब्लम बताऊँ? तुम माँ हो मेरी? इरा गुस्सा करती से बोली। वो शायद इस तरह रियान पर गुस्सा ना करती, मगर कल रियान आगे से अपने इसके रिश्ते की बात करके गया था, तब से इरा को उस पर गुस्सा आया था। उफ, क्या मुसीबत है? वो आंखें बंद करती अपने आप से बड़बड़ाती हुई बोली। तो रियान कन्फ्यूज़ होकर इसे देखने लगा। मालूम नहीं वो क्या फील कर रही थी। ठहरो, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता, तुम इनको अपनी प्रॉब्लम। रियानिना के चेहरे के तासुरात देखकर इसकी परेशानी के ख्याल से बोला। सोफे से उठने लगा। तुम थोड़ी देर चुप रह सकते हो? मैं खामोशी चाहती हूँ। इरा अपनी आदत के खिलाफ बिगड़ती हुई बोली। इस वक्त रियान की मौजूदगी से इसको चिढ़ हो रही थी। इरा के बोलने पर रियान बिल्कुल चुप हो गया, बस खामोशी से इरा का चेहरा देखता रहा। इरा ने वैसे इज्जत नहीं पाच रही। इरा ने इसकी नज़रें खुद पर जमी देखकर अपनी आंखें बंद कर ली और काफ़ी देर तक यूं ही अपने आंखें बंद किए लेटी रही, जबकि रियान बिना पलक झपकाए इसका चेहरा देखे गया। तभी कमरे में नर्स नॉर्मल बच्चे को लेकर आए। रियान फुर्ती से खड़ा होकर नर्स की तरफ तेजी से बढ़ा। ये लीजिए आपका बेटा। नर्स की आवाज़ पर इरा ने आंखें खोली। बेख्तियार इसकी नज़र अपने बेटे से पहले नर्स का जुमला सुनकर रियान के चेहरे पर पड़ी, मगर इस वक्त वो इरा की जाने मत बचाना था। इरा ने मुश्किल से ज़रा सा सर उठाकर देखा। इसका बेटा अपनी गोद में लेते हुए रियान के हाथ हल्के से लड़से। वो साफ देख सकती थी। इरा ने रियान के चेहरे पर चमकती हुई मुस्कुराहट को गौर से देखा। नन्हे नौमौलूद की पेशानी पर बूसा लेते हुए इसने रियान की आंखों को भीगा और चेहरे पर फूटती हुई रोशनी खुशी को गौर से देखा। इसके बेटे को गोद में लेने वाला वो सिकंदर विला का पहला फ़र्द था, और ये दूसरा लम्हा था जब इसको रियान में ज़ियाद की झलक नजर आई। इस वक्त ज़्यादा अगर ज़िंदा होता तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही अपने बेटे को गोद में उठाकर खुशी का इजहार करता। अगर वो ज़िंदा होता तो इस वक्त ज़ियाद के भी जज्बात बिल्कुल ऐसे ही होते। काश वो ज़िंदा होता। इरा ने थक कर दोबारा अपना सर तकिया पर रख दिया। ये तकिया क्यों लगाया आपने? नर्स ने इरा के पास आकर इसके सर के नीचे से तकिया निकाला। इसका बीपी चेक करती पेन किलर का इंजेक्शन लगाकर रूम से चली गई। तो रियान चेहरे पर मुस्कुराहट लिए इसके बेटे को लेकर इरा के पास आया। इरा देखो ये ज़ियाद में किस कदर मिल रहा है। रियान नाम आंखों के साथ झुककर इरा को इसका बेटा दिखाता हुआ बोला। तो अपने बेटे को देखकर इरा की आंखें भीगने लगी। इसकी परवरिश हम दोनों मिलकर एक साथ करेंगे। ये मेरा बड़ा बेटा, मेरी पहली औलाद, मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़। जिस बात की रो में वो इरा से बोला तो इसकी बात पर इरा की आंखें मजीद भीगने लगी। तभी कमरे में मायनूर की आमद पर इरा हैरत से इसको देखने लगी। मेरा पोता आ गया रियान, इसको मुझे जल्दी से दे दो। वो खुशी से रियान से बोली। 5 माह बाद इरा मायनूर को देख रही थी। इन 5 माह में मायनूर की शख्सियत बिल्कुल ही बदल चुकी थी। इसके बाद मुकम्मल से फेत हो चुके थे। आंखें के गहरे हल्के वाज़े नुमायाँ हो रहे थे। वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी थी। ज़ियाद के चले जाने के गम में शायद इसने खुद को देखना और अपने आप पर तवज्जो देना बिल्कुल छोड़ दिया था, या फिर अब इस पर बुढ़ापा आ चुका था। वो काफ़ी ज़्यादा बुरी लग रही थी। इरा तुमने देखा, ये बिल्कुल ज़ियाद की कॉपी है। तुमने पुरानी एल्बम में ज़ियाद को देखा था ना, वो बचपन में ऐसे तो नज़र आता था। अल्लाह ने मेरे बेटे को दोबारा मेरे पास भेज दिया। ये मेरा ज़ियाद है, बिल्कुल मेरे ज़ियाद जैसा। मायनूर आंसू बहाती हुई नौमलूद को गोद में पकड़े इरा से मुखातिब होती बोली। इरा की आंखें दोबारा से अश्क बरसाने लगी। लाइए माँ, इसको मुझे दीजिए। आपके कहने पर रऊफ़ मिठाई ले आया। क्या क्या करना है इतनी सारी मिठाई का? मायनूर इरा को रोता हुआ देखकर रियान मायनूर की गोद से बच्चे को लेकर झोले में लिटाता हुआ बोला। मायनूर से पूछने लगा, मिठाई का क्या करना होगा? भाई पूरे अस्पताल में बांटूंगी। तुम्हें नहीं मालूम आज कितनी बड़ी खुशी मिली है मुझे। मायनूर अपने आंसू साफ करती हुई मुस्कुराकर बोले। तमाम स्टाफ के लिए अपने बैग से नोटों का बंडल निकालने लगे। इरा रो नहीं प्लीज़। मायनूर के रूम से जाने के बाद रियान इरा के पास आता हुआ इसे नरमी से बोला। मुझे पेन हो रहा है, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। वो अपने आंसू साफ करती हुई रियान पर नज़र डाले बगैर बोली। तुम रेस्ट करो, अब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। रियान इरा से बोलता हुआ रूम की लाइट बंद करके खुद कमरे से बाहर निकल गया। अस्पताल में कितना रूम दिया लाटा बंद होनी है। बेशक सारी ज्वेलरी नहीं पहनो, कम से कम ये 4 चूड़ियाँ तो अपने हाथ में डाल लो। आपकी मट पर शेरीना के बोलने पर इरा ने संजीदा नज़र इस पर डाली। इरा की देखने पर एकदम सटपटाकर इरा को देखती हुई दोबारा बोली। अच्छा भाई, ये चूड़ियाँ भी ना पहनो, कम से कम लाइट से लिपस्टिक ही लगा लो। इरा किस तरह देखने पर शेरीना फिर से बोली। शेरीना बार बार मुझे एक ही बात मत बोलो। ये कपड़े पहन लिए, बाल बना लिए, इतना काफ़ी है। ज्वेलरी और मेकअप का सामान उठा कर रख दो। कोई पहली शादी नहीं है मेरी जो दुल्हन की तरह बंठन के बैठ जाऊँ इसके लिए। इरा शेरीना की बातों से तंग आकर बोलती। शेरीना हल्का सा मिलाई। जिसकी हो रही है उसकी तो पहली ही शादी है। अच्छा बस ये इयरिंग्स कानों में डालो, देखो कितने छोटे छोटे हैं, ओवर भी नहीं लगेंगे। शीना जो अपने नाम की एक थी आगे बढ़ के इरा की आंखें दिखाने पर भी इसको इयरिंग्स पहनाने लगी। मैंने तुम्हें बताया था ना, वो इंसान मुझे ज़रा भी पसंद नहीं। मैं तैयार होकर इस पर ये तासुर हरगिज़ नहीं देना चाहती कि मैं दिल से खुश हूँ इस शादी पर। इरा शेरीना से संजीदगी से बोली ताकि वो भी इसको मज़ीद कोई ज्वेलरी ना पहनाए। वो तो तुम्हारी ये सड़ी हुई शक्ल देखकर खुद ही समझ जाएगा कि तुम खुश नहीं हो। भला बताओ, अच्छा खासा खुश शक्ल, खुश इखलाक, पढ़ा लिखा बंदा जो तुम्हें पसंद भी करता है, फिर भी तुम्हारे नखरे नहीं मिल रहे। कसम से अजीब लड़की हो तुम भी। अगर मेरी ऐसी किस्मत होती तो खुशी से इतराए इतराए फिरती। शेरीना बोलती हुई रखो दुपट्टा सर पर रखने लगी क्योंकि निकाह ख्वान मर्द हजरात से ड्राइंग रूम भर चुका था। अल्लाह ना करे मेरी जैसी किस्मत किसी भी लड़की की हो। अगर मोहब्बत करने वाला शौहर साथ छोड़कर चला जाए तो वो लड़की की किस्मत कैसे हो सकती है? मेरी खुशियों का अरसा काफ़ी मुख्तसर था शेरीना। तुम आज के दिन मेरे दिल की कैफियत नहीं जान सकती। आज निकाह के बाद ज़ियाद की जगह इसका भाई ले लेगा। मेरा दिल खुशी खुशी इस रिश्ते को भला कैसे कबूल कर सकता है?
میری تکلیف کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. اگر پھپھو کی ضد نہ ہوتی تو میں کبھی بھی دوسری شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. بولتے ویرا کی آنکھیں بھیگنے لگی تو شرینہ اس کے رونے پر اداس ہو گئی. اللہ پاک تمہاری خوشیوں کی عمر دراز کرے گا. تم دیکھنا ریان تمہارے لیے بہت اچھا شوہر ثابت ہوگا. میری دعا ہے تمہارا دل جلدی سے رشتے کے لیے آمادہ ہو جائے. شرینہ خلوص دل سے ایرا کو دعا دیتی ہوئی بولی. اتنے میں کمرے میں عالیہ آ گئی. نکاح خواہ آنے والے نکاح کی اجازت لینے کے لیے. کمرہ کس قدر طرح پھیلا رکھا ہے. تزین اب آن کی جان چھوڑ کر اس کو جھولے میں لٹاؤ اور جلدی جلدی صوفے پر سے اس کپڑے اور تولیے ہٹاؤ. عالیہ اجلت پر انداز میں بولتی ویرا کے پاس آئی تو ایرا بھیگی آنکھوں سے عالیہ کو دیکھنے لگی. عالیہ جانتی تھی اس کی بھتیجی سے خفا تھی. عالیہ نے آگے بڑھ کر ایرا کو گلے سے لگا کر پیار کیا. اپنی پھپھو سے اپنی ناراضگی یہیں چھوڑ کر جانا. میں نے تمہارا اور ان کا سوچ کر فیصلہ کیا. اگر زیاد کا بھائی تمہارے اس قابل نہیں ہوتا تو میں کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں لیتی. میں جانتی ہوں فوری طور پر تمہارے اس رشتے کو قبول کرنا مشکل ہوگا مگر آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا. عالیہ پیار سے ایرا کو سمجھاتی ہوئی اس کے پاس سے اٹھ کے نکاح کی رضامندی لینے کے لیے چند حضرات کمرے میں آ چکے تھے جن سے پہلے شرینہ ایرا کے چہرے پر دوپٹہ کرا کر گھونگھٹ نکال چکی تھی. واقعی وقت تے ایرا واسطے بڑا ٹف پاویں گندا سی جداں دا بھی سی ہے تے آفٹر آل دا شوہر سی نا. ایرا کی ڈلیوری کے 2 ہفتے بعد ہی مائنور عالیہ کے گھر آ کر باقاعدہ رشتے کی بات ڈال چکی تھی. مزید تاخیر کیے بغیر ایرا کو ریان کی بیوی بنا کر سکندر ولا لے جانا چاہتی تھی. اس کی باتوں میں چھپی بےقراری کی وجہ یعنی مائنور کا پوتا تھا جس پہ وہ اب جلد از جلد سکندر ولا میں دیکھنا چاہتی تھی. یہی وجہ تھی کہ 1.25 مہینے کا انتظار کے بغیر آپریشن کے دوسرے ہفتے ریان نکاح خواہ کے ساتھ عالیہ کے گھر حاضر تھا. ایرا آ جاؤ ریان تمہارا انتظار کر ہے. عالیہ کی آواز دینے پر ایرا اون کی ضروری اشیاء بیگ میں ڈالتی ہوئی ڈرائنگ روم میں چلی آئی. جہاں ریان اون کی گود میں لی اس کا منتظر تھا اس کو ڈرائنگ روم میں آتا دیکھ کر ریان صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. غور سے ایرا کو دیکھنے لگا. آج وہ ایک الگ روپ میں الگ رشتے میں اس کے سامنے کھڑی تھی. رشتہ بدلتے اس کے دیکھنے کا انداز بھی بدل گیا. ریان بنا چھچکے پلکے جھپکے یکٹک ایرا کو دیکھنے لگا. ایرا نے خود بھی نظر اٹھا کر ریان کی طرف دیکھا مگر اس کی نگاہیں خود پر محسوس کر کے ایرا نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل دیا. پھر کب لاؤ گے ایرا کو دوبارہ؟ اب مجھے اور تزین کو ایرا سے زیادہ اون کے آنے کا انتظار رہے گا. عالیہ نے ریان سے بات کر کے اسے کمرے میں اپنی موجودگی کا احساس دلایا. عالیہ کی موجودگی کا احساس کر کے اس نے اپنی بے اختیاری کو کوسا اور ایرا کے چہرے سے اپنی نظر ہٹائی. ایرا خود بھی اس کے دیکھنے پر عالیہ کے سامنے شرمندہ ہو رہی تھی جبکہ تزین ایرا کا چہرہ دیکھ کر اپنی ہنسی کنٹرول کیے کھڑی تھی. جی بہت جلدی. کل تو آپ آ رہی ہیں نا؟ اون کا کیکا ارینج کیا ماں نے اسی وجہ سے وہ آج نہیں آ سکی. کل شام میں ڈرائیور آپ کو لینے آ جائے گا. ریان عالیہ کو دیکھتا ہوا بولا اور اس سے جانے کی اجازت مانگتا ہوا ایرا کے ہمراہ اپنی گاڑی تک آیا. پتہ نے کہا تھا نہیں اللہ خلانت بھائی آج اچھی لگ رہی ہو. کار ڈرائیو کرتے ہوئے کافی دیر ان دونوں کے درمیان خاموشی تھی. 15 منٹ بعد اس خاموشی کو ریان کی آواز نے توڑا تو ایرا ناگوار نظریں لیے ریان کا چہرہ دیکھنے لگی جس پر ریان جلدی سے بولا. مطلب اچھی تو شروع سے لگتی تھی آج اور زیادہ اچھی لگ رہی ہو بیوی کے روپ میں. اور شروع سے ایسا تھا منہ پر ہر بات بول دینے والا. اس کی بات کے آخر میں ایرا نے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دیکھی جو ایرا کو غصہ دلا گیا. وہ بھی گھور کر ریان کو دیکھ رہی تھی تاکہ اسے احساس دلا سکے ایسی باتیں اس کو پسند نہیں. ریان ایرا کا دیکھنے پر ریان بھی اس کا چہرہ دیکھنے لگا. ویسے کار سگنل دے رکے. ایسے کیوں دیکھ رہی ہوں؟ میں سچ بول رہا ہوں اور یوں سمپل تم زیادہ اچھی لگتی ہو بنسبت ہیوی میک اپ کے. آج کے دن میں تمہیں ایسے ہی دیکھنا چاہ رہا تھا. ریان ایرا کے دیکھنے پر مزید اس سے بولا تو ایرا کو اپنے ولیمے والے دن ریان کی بات یاد آئی جس نے مائنور کی بات پر سب کے درمیان بولی تھی. زیاد کو میرا تیار ہو کر رہنا پسند تھا تو میں اسی کے لیے تیار ہوتی تھی. اب یوں سمپل رہنا اس بات کی علامت ہے کہ زیاد کے بغیر مجھے سجنے سنورنے میں کوئی دلچسپی نہیں. میں تمہیں کس روپ میں اچھی لگتی ہوں یا پھر کس روپ میں اچھی نہیں لگتی مجھے یہ بات بھی جاننے میں رتی برابر دلچسپی نہیں. ایرا کے ٹکے سے جواب دینے پر ریان کے چہرے کی جوت یکدم مانت پڑ گئی. میرے دل کو تم کبھی بھی کسی بھی روپ میں بری نہیں لگ سکتی. بے حد آہستگی سے بولے گے جملے پر ایرا کے چہرے پر ناگواری تر آئی جسے چھپانے بغیر اس نے ریان کو دوبارہ گھور کر دیکھا. ویسے سگنل کھلتے ریان نے گاڑی سٹارٹ کر دی. اپنی حد میں رہو. تمہیں مجھ سے سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. ایرا اس پر غصہ کرتی بولی. وہ اسے اکیلا دیکھ کر یوں بے تکلف ہو رہا تھا جو ایرا کو بالکل اچھا نہیں لگا. ہسبینڈ اور وائف کے درمیان حد کیا ہوتی ہے اس کا مجھے اچھی طرح اندازہ اور میری بات پہ تمہیں یہ غصے میں آنے کی ضرورت نہیں. تمہیں احساس کر کے تم سے کلوز نہیں ہو سکتا. تمہارا احساس کر کے تم سے کلوز نہیں ہو سکتا مگر تمہاری تعریف تو کر سکتا ہوں. ریان ڈرائیونگ کرتا ہوا بولا تو ایرا کا چہرہ خجالت سے سرخ ہونے لگا. وہ خود پر ضبط کیے رون کو گود میں لیے خاموش بیٹھی رہی. ریان نے ڈرائیونگ کے دوران ایک نظر ایرا کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی. تمہارے فیس ایکسپریشن سے ہر انداز سے تمہارے لہجے سے مجھے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ شادی تم نے کس مجبوری. ریان کے مزید بولنے پر اس کی بات کاٹ کر ایک دم بول اٹھی. صرف اون کے مستقبل کی اور پھپھو کی ضد مانتے ہوئے کیے کیونکہ تم زیاد کے بھائی ہو کسی دوسرے مرد کے مقابلے میں اون کا اچھے طریقے سے خیال رکھ سکتے ہو اور اس پر توجہ دے سکتے ہو. ایرا نے ریان کی پوری بات مکمل کی جس پر ریان دوبارہ کچھ نہیں بولا اور خاموشی سے کار ڈرائیو کرنے لگا. وہ پچھلی دفعہ زیاد کے بار کی بنسبت اب کی بار ریان کے ہمراہ سکندر ولا میں اس کے آنے پر شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا تھا. نہ صرف پورے سکندر ولا کو روشنی اور چراغوں سے سجایا گیا بلکہ پھولوں کی پتیاں بھی اس کی اور ریان کے اوپر نچھاور کی گئی. مائنور مسکرا کر ایرا سے ملے فوراً ایرا کی گود سے اون کو لے لیا. میرا چھوٹا زیاد میرے پاس لوٹا ہے.
وہ ان کو پیار کرتی بولی گھر کے پرانے ملازم میرا کی دوبارہ آمد پر خوش تھے. شیرو بھی اس کو مانوس نظروں سے دیکھ رہا تھا. سوائے اشوا کے سبھی حال میں موجود تھے. مائنور کے 2-3 قریبی رشتہ دار، اس کی 2 خاص سہیلیاں اور رات کا بزنس پارٹنر گھر کے مین ہال میں ریان اور ایرا کے منتظر تھے. ان سب کے درمیان ایرا کو ریان کے ساتھ صوفے پر بٹھایا گیا. ریان کو اپنے قریب بیٹھا دیکھ کر اس کو بار بار زیاد کی یاد آنے لگی. گاڑی کے سفر تک ایرا کو ریان کی باتوں پر شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن سکندر ولا پہنچتے ایرا کو زیاد کی یاد آنے لگی. اس گھر میں اس نے کم عرصہ گزارا تھا، لیکن وہ کم عرصہ زیاد کے سنگ گزارا تھا، اور اب اسی گھر میں اس کے بھائی کی بیوی بن کے رہنا اس کے لیے تکلیف عمل سے کم نہ تھا. کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیا محسوس کر رہی ہو؟ ریان ایرا کے تاثرات دیکھ کر آہستگی سے اس سے پوچھنے لگا. ایرا کے بیٹھنے کے انداز سے وہ سمجھ گیا کہ وہ اس وقت کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی. ویسے بھی آلیہ نے اسے بتایا تھا کہ اس کی طبیعت آج صبح سے ٹھیک نہیں تھی. میں آرام کرنا چاہتی ہوں. ریان کے پوچھنے پر ایرا فوراً بولی شاید اب اس سے یہاں پر مزید نہیں بیٹھا جا رہا تھا. وہ ان سب لوگوں کے درمیان سے جانا چاہتی تھی. شمع، ایرا کو میرے روم تک چھوڑو. ریان ڈرنک سرو کرتی شمع سے بولا تو لفظ میرے کمرے پر. ایرا چونک کر اپنے برابر بیٹھے ریان کو دیکھنے لگی. کیا ہوا؟ ایرا کے یوں دیکھنے پر ریان ایرا کا چہرہ دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا تو ایرا اپنے ہونٹوں کو تر کرتی بولی وہ آن. ایرا کہنا تو کچھ اور چاہتی تھی، مگر آن کی طرف دیکھنے لگی جس وقت مائنور کی گود میں سو رہا تھا اور وہ آن کو گود میں لے اپنی دوست سے باتیں کرنے میں مصروف تھی. ڈونٹ وری، آن کو ماں سنبھال لیں گی، اس کی فکر مت کرو. تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، تم جا کر ریسٹ کرو. ریان ایرا کے گھبرائے ہوئے چہرے پر نظر ڈال کر بولتا ہوا وہاں سے اٹھ کر اپنے کزن کے پاس بیٹھ گیا. ریان کے کمرے میں آنے کے بعد ایرا کا دل بری طرح گھبرانے لگا. وہ یہاں کیسے رہ سکتی تھی؟ اس کمرے میں ایک پل بھی رکنے کے لیے اس کا دل آمادہ نہ ہوا تھا. کیا ہوا بھابھی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شمع ایرا کا پسینے سے تر چہرہ دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی. مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے زیاد کے کمرے میں لے چلو شمع. ایرا شمع کو دیکھتی بولی تو شمع ایرا کی عجیب سی بات پر حیرت زدہ ہو کر اس کو دیکھنے لگی. زیاد بھائی کا کمرہ تو لاک اور چابی ریان بھائی کے پاس موجود ہے، کیونکہ بیگم صاحبہ مائنور ان کے کمرے میں ایک وقت گزارنے لگی تھی جس سے ان کی طبیعت خراب رہتی تھی، اس لیے ریان بھائی نے اس کمرے کو لاک کر دیا. اور ویسے بھی اگر آپ زیاد بھائی کے کمرے میں جائیں گے تو شاید ریان بھائی کو برا لگ سکتا ہے. تب میں اور اب میں کافی زیادہ فرق آ گیا. شمع اپنی عقل کے مطابق اس کو سمجھاتی ہوئی بولی تو ایرا شمع کا چہرہ دیکھنے لگی. صحیح بول رہی ہو، تب میں اور اب میں بہت فرق آ گیا، لیکن اس فرق کے باوجود میں زیاد کے کمرے میں جانا چاہتی ہوں. پلیز شمع، میری خاطر کسی طرح سے زیاد کے کمرے کا لاک کھول دو، مجھے یہاں بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے. ایرا بیچارگی سے شمع کو دیکھتی ہوئی بولی. اچھا آپ پریشان نہ ہو، میں کوشش کرتی ہوں. شمع ایرا کی بے بسی پر اسے دیکھ کر بولی اور وہاں سے چلی گئی. جی تو یہاں پہ ایپیسوڈ 16 مک گئی. ابھی ایپیسوڈ 17 سٹارٹ کرتے ہیں. پیار ہوا تھا، ریٹن بائی زینیا شرجیل، ایپیسوڈ نمبر 17. اچھا آپ پریشان نہ ہو، میں کوشش کرتی ہوں. شمع ایرا کی بے بسی پر اسے دیکھ کر بولی اور وہاں سے چلی گئی. تھوڑی دیر بعد ایرا زیاد کے کمرے میں موجود تھی. نہیں، یہ کمرہ صرف زیاد کا نہیں بلکہ اس کا بھی ہوا کرتا تھا. اس کمرے میں پہلی مرتبہ دلہن بن کر زیاد کے ہمراہ آئی تھی. آج اکیلے اس کمرے میں قدم رکھتے اس کے قدم لڑکھڑائے. ایرا نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا. کمرہ اس کمرے کی ایک ایک چیز سے اس کو انسیت تھی. اس کمرے میں اس کو زیاد کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی. کمرے کی سیٹنگ بالکل ویسی تھی، مگر سامنے دیوار پر اب اس کی اور زیاد کی شادی کی تصویر موجود نہ تھی، بلکہ اس کی جگہ زیاد کی دوسری تصویر جس میں وہ اکیلا کھڑا مسکرا تھا، اس تصویر کو بڑا کر کے دیوار پر لگایا گیا تھا. زیاد تصویر کے قریب جا کر زیاد کا نام پکارتے ہوئے کئی آنسو ایرا کی آنکھوں سے ٹپک کر گرے. مجھ سے ناراض مت ہونا، آج میں نے اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام ہٹا دیا. ایسا میں نے خود پر جبر کر کے بہت مجبوری کے عالم میں کیا، صرف آن کے مستقبل کا سوچ کر. تم جانتے ہو نا میں نے ایسا ہمارے بیٹے کے لیے کیا. میرے دل میں، میری یادوں میں تم آج بھی زندہ ہو. تم کیوں چلے گئے مجھے چھوڑ کر؟ مجھے تمہاری ضرورت تھی، ہمارے بیٹے کو تمہاری ضرورت تھی. تم نے بھی تو اچھا نہیں کیا، ہم دونوں کو چھوڑ کر چلے گئے. یہ تک نہیں سوچا کہ ہم تمہارے بغیر تنہا کیسے رہیں گے. میں اکیلی کیسے ہمارے بیٹے کو پالوں گی. تمہاری یوں چلے جانا، کاش یہ میرا کوئی برا خواب ہوتا. تم واپس لوٹ آؤ زیاد، تمہارے بغیر میں کیسے ساری زندگی گزار سکتی ہوں. پلیز تم واپس لوٹ کر آ جاؤ. زیاد کی تصویر سے باتیں کرتے وقت اس کا چہرہ آنسوؤں سے پوری طرح بھیگ چکا تھا. ایرا کو احساس بھی نہ ہوا کہ کوئی اس کی پشت پر موجود اس کی ساری باتیں سن رہا تھا. ریان نے ایرا کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تو ایرا دھندلی آنکھوں سے مڑ کر اسے دیکھنے لگی. زیاد تم آ گئے؟ میں جانتی ہوں تم واپس آ جاؤ کہ تم میری کوئی بات بھی نہیں ٹال سکتے. ایرا ریان کے سینے پر اپنا سر رکھتی ہوئی بولی. اس نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ ریان کی کمر پر باندھ دیتے. اس وقت وہ اپنے حواسوں میں موجود نہیں تھی. زیاد کے کمرے میں زیاد کی تصویر سے باتیں کرتے ہوئے دھوکہ کھا کر ریان کو زیاد سمجھ بیٹھی تھی. ریان کا دل کیا وہ ایرا کو بتایا کہ زیاد نے مرنے سے پہلے بھی نہ صرف اس کا اور اس کے بچے کا خیال کیا تھا، بلکہ اس نے اپنے بھائی کی خوشی کا بھی سوچا تھا. تبھی دنیا سے جانے سے پہلے اس نے ریان سے وعدہ لیا تھا. لیکن ریان ایرا سے اس وقت کچھ بھی نہیں بول سکا. وہ ایرا کے گرد بازو لپیٹ کے اس کے وجود کو اپنے حصار میں لے چکا تھا. ایرا تم ریسٹ کر لو، تمہیں ابھی بھی بخار ہو رہا ہے. ریان اس کو حصار میں لیے آہستگی سے بولا. تزینی سے کھانا کھلا چکی تھی، ابھی سے آرام کی ضرورت تھی. ریان اسے اپنے کمرے میں لے جانے کی بجائے اسی کمرے میں اپنے بازو میں سمائے بیٹھ تک لے آیا. تم مجھے سلا دو، میں جانے کتنی راتوں سے سکون کی نیند نہیں سو پائی ہوں. میں اب سونا چاہتی ہوں. ریان جانتا تھا ایرا صحیح کہہ رہی ہوگی. وہ سچ میں اس سے شادی کا سوچ کر کئی راتوں سے پریشان ہوگی. ریان نے ایرا کو بیڈ پر لٹانے کے بعد خود بھی بیڈ پر لیٹتے ہوئے ایرا کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا. اس طرح دوبارہ مت رونا ایرا، تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے.
ریان نے اپنے دائیں بازو پہ لا کر ایرا کے کندھے پر رکھا. ایرا اس کے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی. ریان نے اپنا بایاں بازو ایرا کے گرد باندھتا ہوا اسے اپنے حصار میں لے کر بولا, تم وعدہ کرو مجھے دوبارہ چھوڑ کر نہیں جاؤ گے. ریان کی دسترس میں اس کے بازو کے حصار میرا خود کو محفوظ اور پرسکون محسوس کرتی اس کے سینے سے سر اٹھائے بغیر بولی. تو ریان نے ایرا کی کمر پر رکھا ہوا اپنا ہاتھ ہٹا کر ایرا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا اور واپس اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتا ہوا بولا, میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں اور اون کو بھی کبھی بھی خود سے دور نہیں کروں گا. ہمیشہ تم دونوں کو اپنے پاس رکھوں گا. تم دونوں میرے لیے بہت قیمتی ہو. مجھے تم دونوں سے بے حد محبت ہے. ریان ایرا سے وعدہ کرتا ہوا بولا. اون کہاں ہے زیاد, کہاں ہے وہ, اسے میرے پاس لے آؤ. اون کو یاد کر کے بے قرار لہجے میں بولی. اس سے پہلے وہ ریان کے سینے سے سر اٹھاتی ریان نے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھ دیا. ایرا ریلیکس, لیٹی جاؤ. اون لیٹی رہو. اون اپنی دادی کے پاس موجود ہے. میں اس کو دیکھ کر یہاں تمہارے پاس آئیں. وہ سو رہا ہے. تم بھی سو جاؤ. ماں اون کو دیکھ لیں گی. تمہیں اس وقت آرام کی ضرورت ہے. ریان نے بولتے ہوئے چھپ کر اس کے بالوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا. ایک مرتبہ دوبارہ وہ نرمی سے ایرا کے گرد اپنا حصار باندھ چکا تھا. تم مجھے اب چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے. تم مجھ سے پیار کرتے ہو, میں جانتی ہوں. بند آنکھوں کے ساتھ وہ ایک مرتبہ پھر بولی. اس کا ذہن آہستہ آہستہ غنودگی میں جا رہا تھا. اس کے حواسوں پر نیند کا غلبہ طاری ہو رہا تھا. ریان کی باہوں میں خود کو سپرد کر کے وہ مکمل طور پر گہری نیند میں چلی گئی. پیار نہیں, محبت کر بیٹھا ہوں تم سے, تم بہت شدت سے. تم میری زندگی اور میری واحد خوشی, جس کو پانے کے لیے مجھے بالکل امید نہ تھی, لیکن تم میرے نصیب میں لکھتی گئی ہو. میرا نصیب تمہارے نصیب سے جڑ گیا. آج میں نے تمہیں پا لیا. میں جانتا ہوں یہ تمہارے لیے خوشی کی بات نہیں, مگر میں تمہیں پا کر بے حد خوش ہوں. میرے دل میں آج تک جو طوفان برپا تھا, تمہیں پا کر وہ تھم گیا. تمہیں اپنا بنا کر میں اب پرسکون ہوں. تمہاری یہ وجود میرے لیے کسی قیمتی تحفے سے کم نہیں. ریان نے ایرا سے اپنے دل کا حال بیان کرتے ہوئے نرمی سے اس کے وجود کو اپنے حصار سے آزاد کر اس کا سر تکیے پر رکھا. وہ ایرا کے اوپر چھپ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا. اس طرح سے کون روتا ہے؟ ریان ایرا میں دل میں ایرا سے خفا ہو کر بولتا ہوا اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو باری باری چومنے لگا. ریان کی نظریں ایرا کے ہونٹوں پر پڑی تو چاہ کر بھی وہ ایرا کے ہونٹوں سے اپنی نظریں نہ ہٹا سکا, اور نہ ہی وہ اپنے تشنہ لب ایرا کے ہونٹوں پر رکھ کر اپنی پیاس بچا سکا, کیونکہ اس عمل سے ایرا کی نیند خراب ہونے کا خدشہ تھا. اس نے آرام سے رکھا, دوپٹہ سینے سے ہٹا کر سائڈ پر رکھا. اس کے جذبات ایک دم شور مچانے لگے, جن کو وہ خاموش کرواتا ہوا خود بھی ایرا کے برابر میں سونے کے لیے لیٹ گیا. خود کو تکیے پر لیٹا دیکھ کر وہ نیند میں دوبارہ ریان کے قریب آ کر اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی, جس کی وجہ سے ریان کی آنکھ کھلی کھڑی. اس وقت صبح کے 11 بج رہے تھے. ریان کو اپنی اتنی دیر تک سونے پر حیرت ہوئی. وہ اتنی دیر تک نیند لینے کا عادی نہیں تھا. اس نے سر جھکا کر اپنے سینے کی طرف دیکھا, جہاں سر رکھے ایرا بھی نیند میں اس کے بے حد قریب لیٹی تھی. ریان نے ذرا سا سر اٹھا کر اپنے ہونٹ ایرا کے سنہری بالوں پر رکھے اور اپنے ہاتھ اس کے گال پر رکھتا ہوا بولا, ایرا جاگ جاؤ, ہم لوگ کافی لیٹ ہو گئے. ریان نے ایرا کو بازو میں تھامے آہستہ آواز میں بولتے ہوئے اس کے گال پر رکھا اپنا ہاتھ ہٹایا. ایرا نے ریان کی آواز پر اپنی آنکھیں کھولی. اس کے سینے سے اپنا سر اٹھایا. خود کو ریان کے اس قدر قریب دیکھ کر جیسے وہ ایک دم کرنٹ کھاتی ہوئی فوراً پیچھے ہٹی. تم؟ وہ شوق سے پوری آنکھیں کھول کر ریان کو دیکھنے لگی, جو اس کو یوں پیچھے ہوتا دیکھ کر خود بھی اٹھ کر بیٹھ گیا. وہ اب خاموشی سے ایرا کا چہرہ دیکھ رہا تھا, جس پر آہستہ آہستہ بے یقینی چھانا شروع ہو گئی. کل رات اس کمرے میں تم موجود تھے, یعنی وہ سب میرا خواب نہیں بلکہ تم, اور میں سمجھی زیاد. ایرا نے خود سے بولتے ہوئے بے یقینی سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا. ایرا کوئی پریشان دیکھ کر ریان اٹھ کر اس کے پاس آیا. تمہاری طبیعت کل رات ٹھیک نہیں تھی, تمہارے ذہن کو ریسٹ کی ضرورت تھی, اس لیے تمہیں محسوس ہی نہیں ہوا کہ. وہ ایرا کا ہاتھ پکڑے آہستہ آواز میں سے بتانے لگا. تبھی ایرا نے اس کا ہاتھ زور سے جھٹکا. تم نے کل رات اس بات کا فائدہ اٹھایا. تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی, مجھے چھونے کی؟ وہ دبی آواز میں احتجاجاً چیختی ہوئی ریان سے بولی. اس کی بے یقینی آہستہ آہستہ غصے میں ڈھلنے لگی. کل رات میں نے تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا جس پر تم یوں غصہ کر رہی ہو. میں نے صرف شمع کو زیاد کے روم کی چابی دی تھی. خود تمہیں یہاں بلانے آیا تو تم زیاد کی تصویر کے سامنے کھڑی رو رہی تھی. ریان اس کو غصہ ہوتے دیکھ کر نرم لہجے میں سے بتانے لگا. تو ایرا کی نظر زیاد کی تصویر پر پڑی. اور تم نے زیاد کی تصویر کے سامنے اس کے کمرے میں اس کی بیوی کو چھوا میرے ساتھ؟ ایرا آگے بولتی ہوئی خود ہی چپ ہوگی. اسے زیاد کی تصویر کو دیکھتے ہوئے شرمندگی نے گھیرے میں لے لیا. تم اس کی بیوی نہیں, میری بیوی ہو, میرے نکاح میں موجود ہو. ریان اس کی غلط بات کو درست کرتا ہوا بولا, جس پر ایرا برہم ہوئی. شٹ اپ, وہ غصے میں بولتی ہوئی اپنا دوپٹہ بیڈ سے اٹھا کر سلیپر دونوں پاؤں میں ڈالتی کمرے سے نکلنے لگی. اب مزید وہ زیاد کے کمرے میں نہیں رہنا چاہتی تھی. ایرا میری بات سنو. ایرا کو کمرے سے باہر جاتے دیکھ کر ریان ایرا کے پیچھے کمرے سے باہر آ گیا. وہ کوریڈور میں کھڑی بے بسی سے ریان کے کمرے کو دیکھنے لگی. ریان کے کمرے میں بھی وہ نہیں جانا چاہتی تھی. ڈائننگ ہال سے آتی آواز اس بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ ڈائننگ ہال میں ناشتہ چل رہا تھا. معلوم نہیں گھر میں کتنے افراد موجود تھے. ایرا گھر میں چچا کی فیملی بھی موجود ہے, پلیز روم میں چلو. اس سے پہلے وہاں کوئی آتا ریان ایرا کو بولتا ہوا اس کی کلائی پکڑ کر اپنے روم میں لیا, جہاں آ کر ایرا نے ریان سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی. ریان بھی اس کے سامنے بیٹھتے ہوا ایرا کو دیکھنے لگا, جو ذہنی طور پر اس وقت بھی زیاد کے کمرے میں موجود تھے. کل رات کا منظر سوچتی ہوئی خیالوں میں گم بے خیالی میں اپنا ہاتھ سر کے بالوں تک لے گئی اور ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنے بالوں کو رگڑنے لگی, جیسے اپنے بالوں سے کچھ ہٹانا چاہ رہی ہو. ریان ایرا کی حرکت پر کنفیوز ہو کر غور سے اسے دیکھنے لگا, لیکن ایرا کی اس طرف متوجہ نہ تھی. وہ اپنے ہاتھ کی پشت پر دوسرا ہاتھ رگڑ رہی تھی. تب ریان کو یاد آیا کہ اس نے رات میں اس کے ہاتھ اور بالوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا تھا.
وہ اس کے ہونٹوں کا لمس خود پر سے ہٹا رہی تھی۔ ریان اپنی پیشانی رگڑتا ہوا اٹھ کر ایرا کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایرا ایسا کچھ نہیں ہوا ہمارے درمیان جو تم ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو، میں نے کچھ نہیں کیا تمہارے ساتھ۔ ریان اسے ڈسٹرب دیکھ کر بولا تب ایرا ہوش کی دنیا میں اور اس کو گھور کر دیکھتی ہوئی بولی تم ذرا کچھ کر کے تو دکھاؤ میرے ساتھ۔ وہ صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہوتی ہوئی ریان سے بولی کیا میں اسے اپنے لیے چیلنج سمجھوں؟ ایرا کی غصہ کرنے پر ریان بے حد سنجیدگی سے ایرا کے چہرے پر اپنی نظر گاڑے سے پوچھنے لگا شٹ اپ ریان، تم اپنی حد میں رہو۔ ریان کی سٹائی پر غصے سے لال پیلی ہوئی تو ریان 2 قدم آگے بڑھ کے اس کے نزدیک آیا۔ پیچھے صوفہ تھا، وہ مزید پیچھے نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے بے حد قریب سے ریان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ریان اپنا چہرہ ایرا کے مزید قریب لایا تو ایرا کی سانس رکنے لگی۔ میں کل رات بھی حد میں تھا اور اس وقت بھی اپنی حد میں ہوں۔ ان حدوں کا پابند میں نے صرف خود کو اس وجہ سے کیا کیونکہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کا تعلق قائم نہیں کرنا چاہتا۔ کل رات تم میرے بے حد قریب اور نیند میں خود سے غافل تھی۔ میں چاہتا تو تمہاری ذات پر بہت آرام سے اپنی مکمل چھاپ چھوڑ سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ شرعی اور قانونی حق ہونے کے باوجود میں نے کوئی لمٹ کراس نہیں کی، صرف تمہاری ذات کا احساس کر کے۔ لیکن تمہارا یوں بار بار میرے ساتھ روڈ ہونا میں یہ بھی ڈیزرو نہیں کرتا، آئندہ خیال رکھنا۔ ریان چہرے پر سنجیدہ تاثرات لائے ایرا سے بولا اور اس کو اس قدر سیریس دیکھ کر ایرا کا غصہ کہیں دور جا سویا۔ وہ بھلا یوں کسی پر کیسے حاوی ہو سکتی تھی؟ غصہ کرنا یا لڑنا جھگڑنا تو اس کی نیچر کا حصہ بھی نہ تھا۔ ریان کی بات پہ ایرا نے بنا کچھ بولے اپنا سر جھکا لیا۔ ریان اس کے جھکے سر کو دیکھ کر وارڈروب کی جانب بڑھنے لگا۔ میرے کپڑے بھی منگوا دو شمع سے، مجھے ڈریس چینج کرنا ہے۔ ایرا کے ایک دم نرم پڑنے خود سے مخاطب کرنے پر ریان دل میں مسکرایا۔ وہ بچپن سے سامنے کھڑی اس لڑکی کو اچھی طرح جانتا تھا جو لچو طبیعت اور بہت پولائٹ سی نیچر کی لڑکی تھی۔ تمہارے سارے کپڑے اور یوز کی تمام چیزیں تمہیں اسی کمرے میں ملیں گی اور اب سے یہی تمہارا کمرہ ہے۔ ریان کی بات پہ ایرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ بھی سنجیدہ اور خاموش نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ رہا وارڈروب، اس میں تمہارے سارے ڈریسز موجود ہیں، جاؤ تم فریش ہو کر آ جاؤ، ناشتہ میں یہی روم میں منگوا لیتا ہوں۔ ریان ایرا کو دیکھتا ہوا بولا۔ سب لوگ یقیناً ناشتے سے فارغ ہو چکے ہوں گے، شاید ایرا کسی کی موجودگی میں صحیح سے ناشتہ نہ کروا دی، اس لیے ریان نے اپنا اور اس کا روم میں ناشتہ منگوا لیا۔ لیکن ایرا نے اس کے سامنے بھی کسی دوسری چیز کو ہاتھ لگائے بغیر صرف ایک بریڈ کا پیس اٹھا اور اسی کو کترتی رہی۔ ریان اسے یہ تکلف بھرا انداز دیکھ کر گہرا سانس لیتا اس کے پاس سے اٹھ کر اپنے کپڑے وارڈروب سے نکالتا شاور لینے چلا گیا، جس کے بعد وہ اطمینان سے ناشتہ کرنے لگی۔ تم یہاں میرے کمرے میں؟ مائنور ایرا کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر ایک دم بولی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ ایرا اس کے کمرے میں آ کر شرمندگی سے محسوس کرنے لگی۔ روم کا دروازہ پہلے کھلا تھا اس لیے ناک نہیں کیا، ایرا وضاحت دیتی ہوئی بولی۔ اس کی نظریں مائنور کی بجائے بیڈ پر سوئے ہوئے آن پر ٹکی ہوئی تھی۔ پھر بھی یوں منہ اٹھا کر کوئی میرے کمرے میں چلا ہے تو مجھے پسند نہیں، آئندہ خیال رکھنا۔ مائنور کی بات سن کے ایرا شرمندگی محسوس کرتی اس سے بولی مجھے کل رات آپ کا رویہ دیکھ کر محسوس ہوا کہ آپ مجھے معاف کر چکی ہوں گی۔ ایرا جانتی تھی اس کے ڈیڈ کی وجہ سے مائنور اس کو بھی سخت ناپسند کرتی تھی، مگر کل رات اپنی سکندر ولا میں آمد پر ایرا کو لگا شاید مائنور ساری پرانی باتیں بھول کر اس سے ملی تھی، مگر ایسا نہ تھا۔ میری گڈ بک میں کسی کا شامل ہونا اتنا آسان نہیں ہے، جو انسان مجھے ایک مرتبہ ناپسند آ جائے مشکل سے میرے دل میں اپنے لیے جگہ قائم کرتا ہے، اور اگر تم اس خوش فہمی میں کبھی تم سے کل رات اچھی طرح سے ملی ہو تو ظاہر سی بات ہے تم مون کی ماں مجھے پوتا دینے پر اتنا تو حق رکھتی ہو کہ میں تمہارا اپنے گھر میں اچھی طرح سے ویلکم کروں۔ مائنور کی بات سن کر ایرا نے اس کے رویے کو دل سے لگانے کی بجائے نظر انداز کرنا ضروری سمجھا۔ وہ ان کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھنے لگی۔ رکو، یوں منہ اٹھائے وہاں کدھر جا رہی ہو؟ مائنور ایرا کو اپنی بیٹی کی جانب جاتا دیکھ کر ماتھے پر بل لیے اس سے پوچھنے لگے اپنی بیٹی کو لینے؟ لفظ اپنے بیٹے پر ایرا نے کافی زور دی، جس پر مائنور ایک پل کے لیے خاموش ہوئی۔ ایرا نے آگے بڑھ کر ان کو اٹھانا چاہا۔ وہ ابھی سویا ہوا، اسے ڈسٹرب مت کرو۔ اب کی مرتبہ مائنور ناگواری ظاہر کرتی ایرا سے بولی تو ایرا حیرت سے مائنور کو دیکھنے لگی۔ کیا وہ اپنے بیٹے کو لینے کے لیے بھی اس کی پرمیشن لے گی؟ چلو جی، نواں کٹا کھلنے لگا جی۔ کیا چل رہا ہے بیوٹیفل لیڈیز، یہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچانک کمرے میں ریان کی آمد پر مائنور کے ماتھے کے بل پل بھر میں غائب ہو گئے۔ میں اس کو سمجھا رہی ہوں اون تھوڑی دیر پہلے سویا، ابھی اس کی گود میں مت لو، اس کی نیند خراب ہوگی۔ مائنور مسکراتی ہوئی عام سے انداز میں ریان کو بتانے لگی تو ریان ایرا کی روحان سی شکل دیکھنے لگا جیسے وہ بھی روتے گی۔ ریان نے آگے بڑھ کر خود اون کو گود میں اٹھایا، اس کی پیشانی پر پیار کرتا ہوا اسے ایرا کی گود میں دے دی، جس پر ایرا نے تشکر بھری نظروں سے ریان کو دیکھا اور اون کو اپنے سینے سے لگا کے ایک نظر مائنور کے تاریک چہرے پر ڈال کر وہ اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تو مائنور خفا سی ریان کو دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا ماں؟ وہ ماں ہے اون کی، کل رات سے اون آپ کے پاس موجود تھا، ابھی تو اپنے بیٹے کے ساتھ تھوڑا وقت گزارے گی نا، اس میں خفا ہونے والی کیا بات ہے؟ اب آپ اپنے اس بیٹے کو بھی وقت دیں۔ ریان مائنور کے منہ بنانے پر اس کو پیار سے سمجھاتا وہ بولا کیونکہ زیاد کے جانے کے بعد وہ کافی حساس ہو چکی تھی، اسے اکثر پیار سے ہینڈل کرنا پڑتا تھا۔ چلو ہن زیاد پہلے ان دے دورے ہینڈل کردا سی زیاد کہ ابا جی نہیں ہے جی تے بڑے ظلم ہوئے دی ماں دے نال تے ماں نے کلے بچے پالے، ہن زیاد دے جان دے دورے ریان صاحب ہینڈل کرن گے، ماں صدقے جائے ذہنی مریضاں نو نا۔ تمہیں اور زیاد کو جتنا وقت دینا تھا وہ میں تم دونوں کو بچپن میں دے چکی ہوں، اب سے میری ساری توجہ اور وقت صرف اور صرف اون کے لیے۔ دیکھو اون کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کتنی بے وقوف اور کم عقل لڑکی ہے، یہ جگا دیا اس بچے کو۔ مائنور ریان سے بولتی ہوئی کمرے سے جانے لگی تو ریان نے مائنور کی نرمی سے کلائی پکڑی۔ اب اسے اس کی بے وقوفی کی سزا بھگتنے دیں، خود خاموش کروا لے گی اپنے بیٹے کو۔ آپ یہ بتائیں کہ بریک فاسٹ لیا آپ نے؟ ریان مائنور کو اس کی چیئر پر واپس بٹھاتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ ہاں کر لیا تھا بھائی، جاؤ ان کو لے کر آؤ میرے پاس، کس قدر رو رہا ہے بچہ؟ مائنور جھنجھلا کر ریان سے بولی۔ تو اماں لگنی سارے دی حد ہو گئی۔
آپ دادی ہو کر رون کے لیے کس قدر پریشان ہو رہی ہیں؟ اس نے 9 ماہ اپنے وجود میں رکھا ہے اپنی اولاد کو، کیا اسے اپنے بچے کے رونے کی فکر نہیں ہوگی؟ اگر رون اس کے پاس رو رہا ہے تو وہ اس کو چپ کروا لے گی۔ تھوڑا سا وقت گزار لینے دیں اس کو اپنے بیٹے کے ساتھ، آپ ریلیکس ہو جائیں۔ یہ بتائیں صبح والی میڈیسن لی تھی آپ نے؟ ریان مائنور کو بہلاتا ہوا اسے سمجھانے لگا، پھر اٹھ کر میڈیسن باکس میں ساری میڈیسن دیکھنے لگا۔ میں نے میڈیسن لے لی تھی ریان، مجھے دوسری باتوں میں مت الجھاؤ۔ آج شام گھر عقیقے کی تقریب ہے، اون کیا پہنے گا یہ میں پہلے ڈیسائیڈ کر چکی ہوں۔ جا کر ایرا سے بول دو وہ تھوڑی دیر بعد اون کو میرے پاس لے آئے، اون کو بات میں خود دلوا کر اسے تیار کر دوں گی، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مائنور کی بات پر ریان گہرا سانس کھینچ کر رہ گیا، یقیناً ایک مشکل مرحلہ تھا ماں اور بیوی کے رشتے کو متوازن رکھنا۔ جدی ماں بھی ادھر گندی ہوئے تو انہیں تو بہت ہی مشکل مرحلہ۔ جی تو گائز اتنے ایپیسوڈ 17 بھی اختتام میں پہنچی ہوں پڑھنے تاڈے واسطے جو کہ یاد کرو گے کہ سخینہ پالا پیاسی پیار ہوا تھا، ریٹن بائی زینیا شرجیل، ایپیسوڈ نمبر 18۔ چلو پڑھیے پھر۔ اون کی حقیقی کی تقریب اچھے سے گزر گئی۔ رات میں جب ریان اپنے کمرے میں آیا تو ایرا پہلے سے اس کے کمرے میں موجود تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ ایرا کو بالکل سیریس اور چپ دیکھ کر ریان اس سے پوچھتا ہوا ہاتھ میں پہنی ہوئی رسٹ واچ اتارنے لگا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ ایرا جو تھوڑی دیر پہلے اون کو فیڈ کروا چکی تھی سوئے ہوئے اون کو بیڈ پر لٹانے کی گھر سے صوفے سے اٹھنے لگی، تو اس سے پہلے ریان نے اس کی گود سے اون کو لے لیا، سوئے ہوئے اون کو پیار کرتے ہوئے اسے بیڈ پر لٹانے لگا۔ اتنی خاموش کیوں؟ ایرا کے مختصر سے جواب دینے پر ریان اب دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس سے پوچھنے لگا، ساتھ ہی اپنی پاکٹ سے والیٹ اور موبائل نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھنے لگا۔ تم بھول گئے ہو میں تم سے پہلے بھی زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی، پلیز مجھے کام کرنے دو۔ ایرا اون کے کپڑے طے کرتی ہوئی ریان سے بولی۔ ریان خاموشی سے اس کو دیکھنے لگا، وہ کپڑے وارڈروب میں رکھ رہی تھی تو ریان اس کی پشت پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایرا نے پلٹ کر ریان کو دیکھا تو ریان اس کو دیکھتا ہوا بولا، پہلے کی بات اور تھی لیکن اب ہمارا رشتہ بدل گیا، اب میں تم سے باتیں بھی کروں گا اور تم سے اپنے لیے تمہارا وقت بھی مانگوں گا جو تمہیں مجھے دینا ہوگا۔ ریان ایرا کا چہرہ دیکھتا ہوا اسے بولا تو ایرا اس کے سنجیدہ انداز پر ریان کو دیکھنے لگی۔ ریان نے ایرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا، وہ صبح کی طرح نہ تو اس کا ہاتھ چھٹک سکی نہ ہی اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکال سکی۔ ریان اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے تک لایا اور ایرا کو بٹھاتا ہوا اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ بے شک تم مجھ سے ریزرو ہو لیکن میں جانتا ہوں ابھی تمہاری خاموشی کی وجہ کوئی نہ کوئی بات ہے۔ ایرا جو بھی بات تمہارے دل میں چھپی ہے وہ تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، بلکہ بیوی ہونے کی حیثیت سے تمہیں اپنی ہر بات یا ہر پرابلم مجھ سے شیئر کرنی چاہیے۔ ریان نے نرمی سے بولتے ہوئے اس کا ہاتھ دوبارہ تھام لیا۔ ریان کی بات سن کر وہ خاموش رہی، اس سے کچھ نہ بولی۔ پلیز ایرا اپنے میرے درمیان اجنبی بھرے اس تعلق کو ختم کرو۔ ٹھیک ہے، جن حالات کی وجہ سے ہم دونوں ایک رشتے میں باندھ گئے فوری طور پر اس کو قبول کرنا تمہارے لیے مشکل صحیح لیکن یوں تعلق ہی برتنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تم مجھ سے اپنی بات کر سکتی ہو، اون کی بات کر سکتی ہو، تمہیں جو کوئی بھی مسئلہ وہ تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، مگر اس طرح ایک ہی کمرے میں ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے یوں اجنبی جیسا بہیو مت کرو۔ بے شک فوری طور پر تم اپنے رشتوں کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی، مگر اس کو تھوڑی سی تو ویلیو دو۔ ایرا کوئی خاموش رہنے پر ریان اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے سمجھاتا ہوا بولا تو ایرا جو خاموشی سے اپنے ہاتھ ریان کے ہاتھوں میں دیکھ رہی تھی ویلیو دینے والی بات پر سر اٹھا کر ریان کو دیکھنے لگی۔ آنٹی نے تمہارے لیے اشوا کا سوچا ہوا تھا، وہ بھی تم میں انٹرسٹڈ تھی، تمہیں پسند کرتی تھی، تمہیں آج سے روک لینا چاہیے تھا، اس کو اس کے فادر کے ساتھ جانے نہیں دیتے۔ ایرا کے بولنے پر ریان کنفیوز ہوتا اسے دیکھنے لگا۔ اس سے روک کر کیا کرتا؟ مطلب کیوں روک لیتا اسے جانے سے؟ ریان ایرا سے بالکل سنجیدہ تاثر لیے سوال پوچھنے لگا۔ مطلب وہ لائک کرتی تھی تمہیں تو تمہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، اپنی نئی زندگی کا آغاز تم اس کے ساتھ کرتے۔ ایرا اپنی بات کا مطلب ریان کو سمجھانے لگی تو اس کی بات کے جواب میں ریان بولا، وہ کرتی تھی پسند، میں اس کو پسند نہیں کرتا تھا، نہ کبھی میں نے اس کو کسی بات کی امید یا آس دلائی تھی۔ اسے ہمیشہ سے بہنوں کی طرح ٹریٹ کیا جیسے یاد کرتا تھا، اس کے باوجود اگر وہ میرے لیے کچھ الگ فیلنگز رکھتی تھی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اس کے لیے کچھ سوچتا، اس کے بارے میں سوچنے کے لیے میں اس کے لیے کیوں کچھ سوچتا؟ اس کے لیے بارے میں سوچنے کے لیے دانش انکل اس کے ڈیڈ موجود ہیں، میں تو اپنے لیے سوچوں گا نا، اور وہی سوچوں گا جو مجھے ٹھیک لگے گا۔ تمہیں عاشق کے متعلق یہ ساری باتیں سوچنے کے بجائے اب میرے اور اپنے متعلق سوچنا چاہیے، ہمارے رشتے کے متعلق سوچنا چاہیے، اون کے متعلق سوچنا چاہیے۔ ریان کی بات پر ایرا خاموشی سے اس کو دیکھنے لگی تو ریان بھی اس کو دیکھ کر دوبارہ بولا، عاشق کی اتنی فکر ہو رہی ہے، تھوڑی فکر میری بھی کر لو، شوہر ہو تمہارا۔ اچانک ریان کی بات پر اس کے دیکھنے کے انداز پر اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر کھڑی ہوگی۔ مجھے سونا ہے۔ وہ نیند کو جواز پہناتی وہاں سے جانے لگی، تبھی ریان نے ایرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس اپنے پاس بٹھا لیا۔ تم سے اپنے لیے صرف وقت مانگا ہے، رومانس کرنے کو نہیں کہہ رہا جو یوں ڈر کر بھاگ رہی ہوں۔ سنو، آگے جا کر بھی تم مجھ سے پیار ویار کے چکر میں مت پڑ جانا، بس میری فکر کر لیا کرنا، تھوڑی توجہ دے دیا کرنا اور اپنا تھوڑا سا وقت میرے لیے نکال لیا کرنا۔ باقی رہا پیار تو مجھے تمہارے بس کی بات لگ بھی نہیں رہا، پیار محبت کے معاملات میں خود دیکھ لیا کروں گا۔ ریان کی بات پر وہ خاموش نظروں سے ریان کو دیکھنے لگی تو ریان نے مسکرا کر اپنی پاکٹ سے خوبصورت سے بریسلیٹ نکالا۔ اچھا لگ رہا تھا تو تمہارے لیے لے لیا، کیا یہ میں تمہیں پہنا دوں؟ ریان ایرا سے اجازت طلب کرتا ہوا اس کے بولنے کا انتظار کیے بغیر ایرا کو اپنے ہاتھ سے بریسلیٹ پہنانے لگا۔ کل ایرا کے خالی ہاتھ دیکھ کر آج ریان کو خیال آیا کہ وہ اس کے خوبصورت ہاتھوں کے لیے کوئی چیز لے لو۔ بریسلیٹ پہنانے کے بعد وہ اس کی سفید اجلی کلائی دیکھنے لگا، پھر اپنی انگلی سے اس کی کلائی پر لکیر بنانے لگا۔ ایرا نے غور کیا تو وہ اس کی کلائی پر اپنی انگلی سے اپنے نام کے اسپیلنگ لکھ رہا تھا۔ ایرا نے اپنا ہاتھ کھینچا تو ریان اس کو دیکھنے لگا، وہ ایرا کو کچھ بولتا ہے اس سے پہلے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ ریان نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو مائنور کمرے کے اندر آ گئی۔ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں، سوئی نہیں؟
ریان مائنور کی نام آنکھوں کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا. ایرا اور ریان دونوں جانتے تھے وہ عشوہ کو سکندر ولا سے جانے کی وجہ سے بے حد اداس تھی. نیند کیسے آ سکتی ہے مجھے؟ پہلے میرا بیٹا دنیا چھوڑ کر چلا گیا اس لڑکی کی وجہ سے، اور آج میری بیٹی یہ گھر چھوڑ کر چلے گی اسی لڑکی کی وجہ سے. مائنور غصے میں صوفے پر بیٹھی ویرا کی طرف انگلی سے اشارہ کرتی بولی. تیرا افسوس سے مائنور کی طرف دیکھنے لگی. ماں پلیز، اب زیاد کی موت کی یا پھر عاشق کے گھر کے چھوڑ جانے کا بلیم ایرا کو نہیں دے سکتی. میں بالکل برداشت نہیں کروں گا اگر آپ اپنے دل میں اس کے لیے غصہ رکھیں گے. یہ بیوی ہے میری، آپ کو اس گھر میں وہی عزت اور ویلیو دینا ہوگی جو میری بیوی ڈیزرو کرتی ہے. ریان مائنور کے سامنے کھڑا دو ٹوک لہجے میں بولا تو مائنور ریان کا چہرہ دیکھنے لگی. یہ زیاد نہیں تھا بلکہ ریان تھا. مائنور کو غصہ آنے لگا. تو پھر سنبھال کر رکھو اپنی بیوی کو، میں یہاں زیاد کے بیٹے کو لینے آئی ہوں. مائنور ریان سے بولتی ہوئی بیڈ کی طرف بڑھی اور سوئے ہوئے اون کو اپنی گود میں اٹھا لیا. تو ایک دم سے پریشان ہو کر مائنور کے راستے میں آ گئی. اس وقت رات ہو رہی ہے، آپ ابھی اون کو کیوں لے کر جا رہی ہے؟ پلیز اسے مجھے دے دے. ایرا پریشان ہوتی مائنور سے بولی تو مائنور نے ایرا کی بجائے ریان کو مخاطب کیا. اس سے کہہ دو یہ میرے راستے سے ہٹ جائے. اون اب سے رات میں میرے پاس سوئے گا. اللہ تو وہ اماں لگنی سارے جہان دی، تو پیدا کیتا انہوں، حد ہو گئی. تیرے کول سوئے گا تو بکری چوتھے محلے آ گئی ہے اٹھ کے. ایڈی تو رہندی نہیں، ایڈے کری اپنی اولاد دی پرواہ کیتی ہوندی تے اج تیری اولاد زندہ ہوندی. لعنتی ختون. مائنور کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ اس وقت چہرے پر اداسی بھرے تاثرات بھی رقم تھے. لہجے میں ضد سمائی ہوئی تھی. ایرا اون کو ماں کے ساتھ جانے دو. ریان کے بولنے پر ایرا حیرت سے منہ کھولے ریان کو دیکھنے لگے. مگر ریان میں اون کے بغیر. وہ اتنا ہی بولی. ریان نے آگے بڑھ کے ایرا کی کلائی پکڑ کے اسے مائنور کے ہاتھ سے ہٹا دی تو مائنور کاٹتا نگاہ ایرا کے زد پڑتے چہرے پر ڈال کر اون کو گود میں لے کمرے سے باہر نکل گئی. ریان نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا تو ایرا بے یقین سے ریان کی طرف دیکھنے لگی. میں ماں ہوں اس کی، اون بیٹا ہے میرا. تم یا پھر کوئی دوسرا مجھے میرے بیٹے سے الگ نہیں کر سکتا. نام آنکھوں کے ساتھ وہ احتجاج کرتی بولی کیونکہ ایرا کو بالکل توقع نہ تھی کہ ریان مائنور کے کہنے پر اون کو یہاں سے جانے دے گا. میں جانتا ہوں تم ماں ہو اس کی اور سب سے زیادہ اون پر حق تم ہی رکھتی ہو، لیکن اس وقت ماں آشو کے جانے پر ڈسٹرب ہے. انہوں نے بچپن سے اسے پالا تھا. وہ اس وقت خود کو اکیلا محسوس کر رہی ہے. تم خود بھی تو ماں ہو، پلیز ان کے درد کو سمجھو. ریان ایرا کے قریب آ کر اسے نرمی سے سمجھاتا ہوا بولا تو ایرا اس کی بات پر ایک دم بگڑی. اگر عشوہ یہاں سے چلے گی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ریان مجھے میرے چھوٹے سے بچے سے دور کر کے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ میں کچھ نہیں جانتی. مجھے اون میرے پاس چاہیے ابھی اور اسی وقت. ریان سے غصے میں بولتے ہوئے اس کو اپنی بے بسی پر خود رونا آ گیا. وہ اس لیے تو سکندر ولا واپس نہیں آئی تھی کہ اس کا بچہ اسے دور کر دیا جائے. ایرا کو روتا ہوا دیکھ کر ریان پریشان ہو گیا. یار اس بات کے لیے رو کیوں رہی ہو ایرا؟ اون کہیں دور تو نہیں گیا؟ 2 کمرے چھوڑ کر موجود ہے. وہ کسی غیر کے پاس نہیں بلکہ اپنی دادی کے پاس ہے. ماں بھی تو حق رکھتی ہے. وہ ان کا پوتا ہے، ان کا بیٹا اس دنیا میں موجود نہیں. وہ زیاد کا عکس اون میں دیکھتی ہیں. تم پلیز ان کی فیلنگس کو سمجھو. تھوڑی دیر کی بات ہے، تھوڑا وقت گزر جانے تو میں خود سونے سے پہلے اون کو لے آؤں گا تمہارے پاس. ریان آگے بڑھ کے ایرا کے آنسو صاف کرتا ہوا اسے بہلا کر بولا. یہی اس لڑکی کی خوبی تھی، وہ غصہ یا ضد نہیں کرتی تھی بلکہ بات کو سمجھ جاتی تھی. آہو دی خوبی نہیں دی خامی بنا دو تسی پھڑ کے سارا ٹبر. ریان ایرا کی کلائی پکڑ کے اسے بیڈ تک لایا تو ایرا خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی. ریان نے جگ سے گلاس میں پانی ڈیل کر اس کی جانب بڑھایا جسے وہ تھوڑا سا پی کر گلاس واپس جگ کے ساتھ رکھ چکی تھی. کمرے کی لائٹ بند کر کے ریان چینج کرنے چلا گیا. واپس آ کر بیڈ پر لیٹا تو ایرا دونوں پاؤں بیڈ پر رکھے بالکل خاموش بیٹھی تھی. نائٹ بلب کی روشنی میں اپنے ہاتھ میں موجود بریسلیٹ کو دیکھ رہی تھی جو تھوڑی دیر پہلے ریان نے اس کو پہنایا تھا. لیٹ جو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر لو. آج عقیقے کی تقریب کی وجہ سے سارا دن رشتہ داروں کے درمیان مصروف گزرا تھا. وہ بھی تھک چکی تھی. ریان اس کا خیال کرتے اس کو لیٹنے کے لیے بولنے لگا. میں ایسے ہی ٹھیک ہوں. ایرا ریان کے برابر میں لیٹنے سے کترانے لگی. کل رات کی طرح دوبارہ زیاد کے کمرے میں نہیں جا سکتی تھی. اس کی تصویر سے اب نظریں ملانا اس کو اور بھی مشکل لگ رہا تھا. اس لیے وہی بیڈ کے کنارے پر بیٹھی ہوئی ریان سے بولی تو ریان نیم کا اندھیرے میں ایرا کا چہرہ دیکھنے لگا. ایسے کتنی دیر تک بیٹھی رہوگی؟ لیٹ جاؤ. ریان کے دوبارہ بولنے پر وہ چھچکتی ہوئی بیڈ پر بالکل کونے میں ہو کر لیٹ گئی. ان دونوں کے درمیان بیڈ پر کافی فاصلہ موجود تھا جسے محسوس کرتا ریان اس سے بولا. فاصلے صرف دوریاں بڑھانے کی وجہ بنتے ہیں، جبکہ میں تمہارے اور اپنے رشتے میں نزدیکیاں چاہتا ہوں. جانتا ہوں تم ذہنی طور پر نزدیکیوں کے لیے تیار نہیں ہو، لیکن اس رشتے کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے تمہیں تھوڑی بہت کوشش کرنا پڑے گی. پلیز میرا ساتھ دو ورنہ اس طرح ہم دونوں کی زندگی کبھی نارمل نہیں ہو سکے گی. ریان نے بولتے ہوئے ایرا کو ہلکا سا اپنی طرف کھینچا تو ریان کی اس حرکت پر ایرا کا دل بری طرح سہم گیا. اب ریان اور اس کے درمیان فاصلہ کافی کم تھا. ایرا کا دل ڈرنے لگا وہ اس کے اور اپنے رشتے میں نہ جانے اور کتنی نزدیکی چاہتا ہے. کچھ بولو گی نہیں؟ کل کی رات وہ اس سے کافی کچھ بول چکی تھی مگر تب وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی. ریان آج اس سے اس کے ہوش و حواس میں بات کرنا چاہتا تھا. کیا بولوں؟ میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں. ویسے بھی تمہیں دیکھ کر مجھے سمجھ نہیں آتا میں تم سے کیا بات کروں. ایرا بنا اس کی طرف دیکھے بالکل سچ بولی کیونکہ وہ شروع سے اس کو عجیب انداز میں دیکھتا تھا. ویسے بھی وہ صبح اس کے ساتھ سامنے جتنی دلدیری اور غصہ دکھا سکتی تھی. اس وقت اس کے قریب لیٹی ایرا کو اسے ڈر لگ رہا تھا. میں کچھ بولوں تم سے؟ میرے پاس بولنے کے لیے اور تم سے باتیں کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. ریان کی بات پہ ایرا اپنے چہرے کا رخ اس کی جانب کرتی ریان کا چہرہ دیکھنے لگی. اس شخص کی آنکھیں تو شروع دن سے اس سے باتیں کرتی تھی. نہ جانے وہ خود کیوں کہنا چاہتا تھا. ریان نے ایرا کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اپنے دل پر رکھ دیا. ریان کی اس حرکت سے ایرا کے دل کی دھڑکنیں رک رک کر چلنے لگی. وہی ایرا کا ہاتھ اپنے دل پر محسوس کر کے ریان کے دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئی جن کا شور وہ بآسانی سن سکتی تھی.
کتنی عجیب بات ہے نا، زیاد اور میں ہم دونوں بھائی ایک ہی لڑکی کو اپنے دل میں بسائے بیٹھے تھے، اور ہم دونوں شروع سے ایک دوسرے کے دل کا حال بھی سمجھتے تھے، ایک دوسرے کی فیلنگ سے بھی واقف تھے۔ جب تم اپنے پھپھو کے ساتھ چلی گئی تب مجھے یا پھر زیاد کو بالکل بھی امید نہیں تھی کہ تم کبھی دوبارہ ہم لوگوں کو مل سکتی ہو، لیکن اتنے سالوں بعد تمہارا زیاد سے ملنا اور زیاد کا فوراً ہی تم سے شادی کر لینا بالکل ویسا ہی عمل تھا جس کا زیاد کو بھی اچھی طرح اندازہ تھا کہ اگر تم میری موجودگی میں اس سے ملی ہوتی تو میں کبھی بھی تمہاری سے شادی نہیں ہونے دیتی۔ ریان کی بات پر ایرا نے اس کے سینے پر رکھا اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر ریان اس کا ہاتھ چھوڑنے کے بجائے یوں پکڑے اپنے سینے پر رکھے رہا۔ تمہیں زیاد کے ساتھ دیکھ کر میں شاکڈ تھا، یا پھر یوں سمجھ لو کہ اندر سے ناخوش تھا۔ وہ لڑکی جسے میں نے اپنے لیے پسند کیا وہ میری نہیں بلکہ میرے سگے بھائی کی بیوی تھی۔ یہ سوچ مجھے اذیت دیتی تھی، ہر پل ہر گزرتا دن تمہیں زیاد کے ساتھ دیکھ کر میں شاید اندر ہی اندر ختم ہو جاتا، اس لیے میں نے تم دونوں کی زندگی سے دور جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اوپر والا ہماری زندگیوں کے متعلق کیا سوچ بیٹھا تھا اس بات سے نہ میں واقف تھا، نہ زیاد اور نہ ہی تم۔ زیاد کو تمہارے ساتھ دیکھ کر بہت مرتبہ میرے دل میں خیال ہے کہ تمہیں چھین لوں اس سے، تمہیں زبردستی اپنا بنا کر کہیں دور لے جاؤں، کیونکہ تم میری محبت تھی، مگر کبھی بھی یہ نہیں چاہا تھا کہ زیاد یوں اس دنیا سے چلا جائے۔ ریان اس سے بات کرتے زیاد کی موت کے ذکر پر خاموش ہوا تو ایرا کے دل میں ٹھیس سی اٹھی۔ کچھ وقفے کے بعد اندھیرے میں سے ریان کی آواز ایک مرتبہ دوبارہ سنائی دی، ایرا وہ میرا بھائی تھا، میں اس سے کتنا ہی لڑتا، اس پر غصہ کرتا، اسے تنگ کرتا یا اس کو چڑھاتا یا پھر ماں سے اس کو ڈانٹ پڑوا کر خوش ہوتا، لیکن میں اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ یوں ہماری زندگی سے چلا جائے گا یہ بات کبھی میں نے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچی تھی، مگر اس نے اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی میرے لیے، تمہارے لیے، اپنے بچے کے لیے سوچا۔ تمہیں شاید یہی لگتا ہے نا میں اپنے بھائی کے مرتے میں نے تم سے شادی کر لی، جیسے میں اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ بولتے ہوئے ریان نے ایرا کا پکڑا ہوا ہاتھ اپنی آنکھوں پر لگایا تو ایرا کو اندازہ ہوا اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، شاید زیاد کے ذکر پر وہ رو رہا تھا۔ ایسا زیاد چاہتا تھا کہ میں تمہیں اور اس کے بچے کو اپنا لوں، اس نے اپنی سانسیں بند ہونے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا۔ ریان کی بات پہ ایرا کے ہاتھ میں ہلکی سی لرزش ہوئی، یہ کیسا انکشاف تھا؟ زیاد ایسا چاہتا تھا؟ ایرا کو اپنی آنکھوں میں بھی نمی اترتی محسوس ہوئی۔ اس لیے تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں دیکھ کر میں تصور میں اپنے بھائی کے سامنے یا کسی دوسرے کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک تمہیں اپنانا میرے دل کی خوشی تھی، مگر میں نے اس سے کیا وعدہ بھی نبھایا۔ ریان نے بولتے ہوئے ایرا کا پکڑا ہوا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھ دیا تو ایرا کا دل ریان کی حرکت پر کانپ اٹھا۔ تم سے محبت مجھے شادی سے پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی، چاہے میری محبت کا جواب تم غصے سے دو، بے رخی سے دو یا پھر مجھ سے لا تعلقی کا اظہار کرو، مگر میرا اور تمہارا بہت گہرا تعلق بن چکا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا کہ اب تم پر صرف میرا حق ہے۔ ایرا کے ہاتھ کی پشت ابھی بھی ریان کے ہونٹوں کے نزدیک تھی، ریان کے بات کرنے سے اس کے ہونٹ بار بار ایرا کے ہاتھ کی پشت کو چھو رہے تھے۔ ریان ایرا کے پکڑا ہوا ہاتھ ایک مرتبہ پھر ہونٹوں سے لگاتا ہوا دوبارہ اپنے دل پر رکھ چکا تھا۔ میرا دل تمہیں مکمل طور پر اپنانے کا خواہش مند ہے، لیکن اپنی اس خواہش کی تکمیل میں تمہاری مرضی پر چاہتا ہوں۔ جب تک تم ذہنی طور پر اپنے میرے رشتے کے لیے تیار نہیں ہو جاتی تب تک میں تم سے اپنا حق وصول نہیں کروں گا، لیکن اس بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ ہمارے بیچ تکلف والا یا سرے سے لا تعلقی والا رشتہ ہوگا۔ تم اس وقت میرے دل میں اٹھتا ان دھڑکنوں کا شور سن کر صاف محسوس کر سکتی ہو کہ میرا دل تمہیں دیکھ کر یا تمہارے ذرا سا چھونے پر کس قدر بے قابو ہو جاتا ہے۔ میں اپنے دل پر جبر کر کے اسے روک سکتا ہوں، مگر اپنے دل کی بے اختیاری پر مکمل طور پر قابو پانا میرے بس میں نہیں، اور تم اس کے لیے مجھ سے خفا نہیں ہوگی بلکہ میری فیلنگز کا احساس کرو گی۔ ریان ایرا کا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے مطلب کی بات کر رہا تھا، جس پر ایرا کا سانس رکنے لگا۔ وہ کس طرح سے اپنے تھوڑا سا بھی قریب آنے دے سکتی تھی؟ ایرا تم میری بات سن رہی ہو؟ ایرا کو کوئی جواب نہ ملنے پر ریان سر اٹھا کر ایرا کی جانب دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، مگر ایرا فوراً سوتی ہوئی بن گئی۔ تم جانتی ہو میرا دل اس وقت بھی تمہارے ہونٹوں کو چھونے کی خواہش میں بے قرار ہو رہا ہے۔ ماسود کے جو ہے فرمائشاں تو دیکھو۔ ریان ایرا کی بند آنکھوں کو دیکھ کر لیمپ کی روشنی جلاتا ہوا اس کے قریب آ کر بولا تو ایرا تب بھی سوتی بنی رہی۔ ریان اس پر جھک کر اس کے گلابی ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرنے لگا۔ ریان کی اس حرکت پر ایرا کا چہرہ گھبراہٹ لیے شرم سے گلابی پڑنے لگا، جس کو دیکھ کر ریان کے ہونٹوں کو مسکراہٹ چھو گئی، کیونکہ وہ جان گیا تھا وہ اس وقت جاگ رہی تھی۔ تمہارے ہونٹوں کو چھونے کی خواہش میں ابھی نہیں تمہارے مکمل حواس میں جاگتے ہوئے پوری کروں گا، جس کا تم یقیناً برا بھی نہیں مناؤ گی، کیونکہ اس وقت تو تم سو چکی ہو، اس لیے اب کو بھی ماں کے پاس ہی رہنے دو۔ ریان ایرا کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا، ایرا کی جانب اپنی کروٹ لی، اپنا تکیہ ایرا کے تکیے سے ملا کر خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جبکہ آن والی بات پہ ایرا کا دل چاہا وہ آنکھیں کھول کر ریان کو بتا دے وہ جاگ رہی ہے، لیکن اگر ریان آن کو لانے سے پہلے اپنی کو فضول سی خواہش کی تکمیل کر بیٹھا تو آگے ایرا سے سوچا نہیں گیا، وہ سوتی بنی رہی، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کو سچ میں نیند آ گئی۔ تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی؟ آج میں نے آپ کو پھر 3 قسطیں پڑھ کے سنائی ہیں، جلدی ہم نے رائٹر کے برابر پہنچ جانا تے پھر تینوں انتظار کرنا پیا کرے گا، پھر تینوں پتہ لگے گا آٹے دال دا پاؤ۔ تو خیر کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈز؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، دین ویڈیو کا اینڈ کریں گے۔ حنین یوسف بہت پیارا ناول ہے، فارس کتنا زیادہ فنی ہے، مجھے یہ تینوں بھائی اور نیگی بہت پسند ہے۔ کس ناول کی جانا تجھے جانا؟ آئے ہائے یار یہ کیا ناول یاد کرا دیے، کمال 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 ناول ہے۔ آپ لوگوں کے کمنٹس دوبارہ پڑھ کے نا مجھے وہ ناول یاد آ جاتا ہے، پھر میرا دل کرتا ہے میں ایک باری جا کے اور پڑھا، میں پتہ نہیں کنی باری پڑھا ہے، مجھے بہت پسند ہے ناول جانا تب تجھے جانا۔ تھینک یو ویری مچ حنین یوسف۔
انین یوسف فارس سے دیور اللہ سب کو دے, آئی لو ویری مچ. اچھا جی, آپ کو اتنا زیادہ پسند ہے فارس. ختیجہ نصیب حیدر, ہیلو ڈیئر, ویری نائس ناول, کتنی ہیپی ہیں اس کی, مجھے اس طرح کے ناول پسند ہے. تھینک یو ختیجہ. اس ناول کی 5 ایپیسوڈز ہیں ٹوٹل چائلڈ ہوڈ نکاح والے کی. ہمنا امامہ, وعلیکم السلام ڈیئر ریچ اپی, آپ کی آواز بہت پیاری ہے. تھینک یو ہمنا, پر پلیز والیوم بہت دھیما ہوتا ہے, پلیز تھوڑا سا والیوم زیادہ کر دیں پلیز. یار میں تو فل والیوم میں کرتی ہوں, میرا تو ویسے بھی بات کرنے کا والیوم اتنا ہے کہ میں کوئی سلو بھی گال کرا چوتھے محلے سے سنائی دے دیتی ہے. لیکن نا آپ نا اپنا وہ چیک کریں, آپ ہینڈ فری سنتی ہیں تو آپ ایک دفعہ ہینڈ فری چیک کریں, نہیں تو فون کا اسپیکر چیک کریں, کیونکہ میرا فون کا والیوم تو وہ فل ہوتا ہے, بلکہ میں اپنے آپ کے کہنے پہ میں نے دوبارہ ایک دفعہ چیک کی ہیں ساری ویڈیوز, کچھ ویڈیوز نا, تو وہ میں نے کانوں لگائی ہیں دونوں ہینڈ فری ہیں, تو میری تو میں نے بھی نہیں ہینڈ فری لی ہے نا, تو میرے تو بھائی اپنی برداشت نہیں, اپنی آواز نہیں سنی گی میرے دونوں ہینڈ فری کانوں میں لگا کے. تو ایک دفعہ نا آپ یہ چیک کریں. حنین یوسف, آپ کی پنجابی گالیاں سن کے مزہ آ جاتا ہے, آپ بہت اچھا ریڈ کرتی ہیں, آپ کی آواز بہت پیاری ہے. تھینک یو ویری مچ حنین. ایمبر, یہ ناول میں نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے, بہت اچھا ناول ہے, کافی سیریس ٹاپک ہے, لیڈیز کے ساتھ جو دنیا میں ناانصافی ہوتی ہیں, اور جس طرح سے کچھ لوگ اپنی ذہنی بیماری کی وجہ سے سوچ رکھتے ہیں, اور جسے عورت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں, اور اس پر ڈٹے بھی رہتے ہیں کہ بس وہی صحیح ہے, عورت غلط ہے, اور عورت پر ہاتھ اٹھا کر خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اچھی تربیت کا انسان پر اتنا اثر ہوتا ہے, اور بری تربیت کا منفی سوچ کے ساتھ انسان کیا بن جاتا ہے, وہ سبھی کچھ کبھی اچھا نہیں سوچ سکتا نہ کر سکتا, اپنے قریبی رشتے کو بھی اذیت میں ڈالے رکھتا ہے. اس ناول میں زندگی کے مختلف رنگ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے, اچھے اور برے انسان, ان کی سوچ اور معاشرے کی تلخ حقیقتوں پر لکھنے کی کوشش کی ہے زینب آپی نے. جی بالکل ایسا ہی ہے, یہی والے ٹاپکس کور کیے ہیں جو آپ نے بتائے ہیں. جس طرح سے آپ پڑھ رہی ہیں یہ ناول, اور کچھ سینس پڑھتے جتنا جذباتی لہجہ ہو رہا تھا, آپ کا سن کر ہنسی آ گئی کہ آپ کو کتنا غصہ آ رہا تھا, بس نہیں چل رہا تھا کہ گردن مروڑ دیں ان کی. اور جب آپ نے کہا کہ اس ناول کے سب مرد ہی بغارت ہیں کہا تھا, تو میری ہنسی نکل گئی کہ آپ کو پہلے آگے پڑھیں کیا کیا ہوتا ہے, اور آپ نے کتنی گالیاں ڈالنی ہیں, ڈیش ڈالنی اور ڈیش دینی ہے, کتنی ڈیش ڈالنی, کیا ڈالنی ہے میں نے, اور دینی تھی چلو گالیاں سی, لانتے ڈالنی ہیں. اور اس کے کریکٹر کو میں نے پہلے پڑھا ہوا تھا, میں نے پہلے بھی دفعہ پڑھی دی تھی, لیکن ابھی بھی بڑی فلو میں گئی ہیں. آپ آگے سنیں تو صحیح, آپ کی تو میرا خیال آپ نے تو بھی پارٹی شروع کی ہے. آپ کی وائس میں سن کر مزہ آ گیا, اور آپ کی باتوں پہ ہنسی بھی آ رہی ہے. تھینک یو ویری مچ, آپ کو پسند آیا, آپ کا دن اچھا ہو گیا, میں نے ہور کی چاہیے تھا. اچھا ناول ہے, شکریہ ریچ, اچھی جا رہی ہے کہانی. شیلو کا کمنٹ ہے, تھینک یو شیلو. میر خان, نائس ایپیسوڈ, تھینک یو میر خان. میر خان, نائس ناول ایپیسوڈ, بہت مزہ آیا سن کر, اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, اللہ حافظ. آمین سم آمین, تھینک یو ویری مچ سنی. ایمر, آپ کے سٹائل میں ناول سن کر بہت اچھا لگا, آپ کی باتیں خوب تڑکا لگاتی ہیں, کہانی میں آپ جتنا انجوائے کر کے پڑھتی ہیں, لانتے ڈالتی ہیں, سن کر بہت ہنسی آتی ہے. تھینک یو ویری مچ. بس یار اپنا پیشن ہی یہ ہے, ہن جتنے میرے میسیج آ رہے نا, میں انہوں لڑنا ذرا, میں ریکارڈنگ تھوڑی جی پوری کر لاں. ارے کتنے سی میں سن کر بہت ہنسی آتی ہے, بس یار فلو میں پڑھتی ہوں, انجوائے کرتے ہوئے پڑھتے ہیں. ابھی تو کہانی کی شروعات ہے, پر آگے جا کر آپ نے کشان کو بھر کے گالیاں دینی ہے اس کے کرتوتوں پہ. کہتے ملی ہے, ابھی آپ نے پارٹی شروع کیا, ابھی آپ آگے تو چلیں. بشریٰ اعظم, زبردست ایپیسوڈ, تھینک یو بشریٰ. سائرہ ریاض, ویری گڈ ناول, تھینک یو سائرہ. کتنے تھی آپ, بڑے دنوں بعد آئی ہیں. جی تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن اختتام کو پہنچے, کیسی لگی آپ کو, کس اپنی رائے کا ضرور ظاہر کیجیے گا. انشاءاللہ جلدی ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.